کافی صاحبہ ہیں اور رینا احمد ہیمبرگ جرمنی سے. انہوں نے پوچھا یہ ہے کہ جسم پر ٹیٹو بنوانا ٹھیک ہے یا نہیں. اصل بات یہ ہے کہ اسلام کی تعلیم یہ ہے جو مختلف قرآن کریم نے مختلف جگہوں پر اپنے مومن بندوں کی کامل فرما بردار متبعین کی جو صفات بیان کی ہیں، اس میں ایک صفت قرآن کریم نے یہ بھی بیان کی کہ وہ لغویات سے اجتناب کرتے ہیں. وَهُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ، کہ وہ لغو باتوں سے اراض کرنے والے ہیں. تو یہ دراصل ہر وہ کام جس کا کوئی فائدہ نہ ہو وہ لغویات میں شامل ہے. اور یہ جو ٹیٹو بنوانا ہے یہ نہ صرف لغویات کے علاوہ اگر جس طرح یہ بنایا جاتا ہے اس پہ کافی جسم کو کافی تکلیف میں سے گزرنا پڑتا ہے. تو وہ جس مشین کے ساتھ وہ بنواتے ہیں تو وہ ایک تکلیف دہ امر ہے. تیسری بات یہ ہے کہ اس میں کافی فضول خرچی، اس پہ اچھے بھلے اخراجات ہوتے ہیں. تو مومنوں کو یہ بھی کہا کہ وہ اسراف سے اجتناب کرنے والے ہیں، اور فضول خرچی شیطان کے چیلوں کا کام بتایا گیا. تو یہ تین باتوں کے علاوہ جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ ٹیٹو جسم کے مختلف حصوں پہ بنوانے کے بعد پھر اس کو دکھانے کے لیے نمائش کی جاتی ہے. اور قرآن کریم نے، اسلام نے اور بانی اسلام نے ہر جگہ پہ اس بات کی، یہاں تک خاص طور پہ پردے کا حکم دیتے ہوئے یہ کہا کہ مومن بندوں کو بھی اور مومن عورتوں کو بھی، یہاں تک کہا کہ وہ اپنی نظروں کو بھی نیچا رکھیں. اور عورت کو جہاں بننے سورنے کا اجازت دی تو اس کے لیے کہا کہ اس کے لیے اس کا گھر ہے، اپنے خامند کے لیے وہ بناؤ سنگار کرے تو وہ ٹھیک ہے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس قسم کے کام دراصل وہ خاص پیشہ ور خواتین کیا کرتی تھی. اس لیے اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر ان کاموں سے مومن خواتین کو، مومن بندوں کو خاص طور پہ اجتناب کا حکم دیا. چنانچہ احادیث میں یہ جو ٹیٹو یا اس سے ملتے جلتے جو کام ہیں ان کے لیے الفاظ آتے ہیں الواشمات المستوشمات، کہ یہ کام کرنے والیاں اور کروانے والیاں جو ہیں وہ دونوں خدا کی نظر میں خدا کے در سے دور ہیں. تو اس لیے وہی کام، جیسا کہ میں نے عرض کی کہ جب کوئی اس قسم کا ٹیٹو جسم کے کسی حصے پہ بنوا لیتا ہے پھر اس کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ دکھائے اس کو، بنوائے اسی لیے، خرچ ہی اس لیے کیا، جسم نے تکلیف بھی اس لیے اٹھائی ہے کہ وہ اس پہ، تو وہ پھر اسلام کی اس تعلیم کے بھی خلاف چلا جاتا ہے کہ وہ اس کو بناؤ سگار کر کے باہر نکل کے اس کا دکھایا جائے، نمائش کی جائے. تو یہ ساری جب باتیں ہم دیکھتے ہیں تو یہ خالصتاً لغویات میں شامل ہے، اسلام کی تعلیمات سے دور ہے اور اس کا کوئی مقصد نہیں ہے. اس لیے وہ خواتین ہوں یا مرد ہوں، اس جو مومن ہیں ان کو اس سے اجتناب کرنا چاہیے. اور ایسے جو رواج ہیں اور غیر قوموں کی تقلید ہے اس سے بھی ویسے بچنا چاہیے. اور جیسا یہ بھی اگر دیکھیں تو اس وقت میں بھی جہاں سوسائٹی میں جن لوگوں کو دیکھ کے یہ خیال پیدا ہوتا ہے اس میں بھی جہاں تک میرا خیال ہے جو پڑھا لکھا اور سلجھا ہوا طبقہ ہے معاشرے کا وہ اس طرف مائل نہیں ہوتا. اس لیے آپ کو ان کے ساتھ ملنے کی کہ جن کا جو ہے آوارگی اور جو اس طرح کی آوارہ مزاج جو ہے وہ ان کی شناخت ہے، اس کے ساتھ ملنے کی کیا ضرورت ہے.